الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں۔ محرمات کا بیان ہے۔ ویسے محرمات میں سے سب سے پہلا جو محرم تھا، یعنی پہلی جو محرم تھی سوتیلی ماں، اس کا ذکر تو اوپر آ چکا ہے۔ اب یہاں پر تفصیل سے بقیہ محرمات کا ذکر ہے۔ حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، کس بات کے لیے حرام کی گئی ہیں؟ کہ ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ وَشَمَلَتْ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ، اور یہ آیت یہ امہات شامل کر لیتی ہیں جدات کو، باپ کی جانب سے بھی یا ماں کی جانب سے بھی۔ یعنی امہات بول کر ماں کی جانب کی جو جدات ہیں یعنی دادیاں، وہ بھی شامل ہیں، اور امہات میں شامل ہیں ماں کی جانب سے جو جدات ہیں یعنی نانیاں، وہ بھی شامل ہیں۔ جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نانی سے بھی حرام ہے، دادی سے بھی حرام ہے، اوپر تک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اسی طرح وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیاں وَشَمَلَتْ بَنَاتِ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَا، اور یہ بنات شامل کرتی ہیں اولاد کی بنات کو۔ بنات بول کر بیٹیاں ہیں نا، اولاد کی بنات بولے تو بیٹے کی بنت، بیٹی کی بنت، یعنی پوتری اور نواسی دونوں بھی شامل ہیں لفظ بنات کے اندر، اگرچہ کہ نیچے تک ہو، وہ اوپر تک یا نیچے تک۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ محرمات میں کون کون ہے بھائی؟ تمہاری بہنیں، یہ سب تو تم پڑھ چکے ہیں وہاں پر ہدایہ میں تفصیل سے پڑھ گیا ہے۔ اخواتکم میں تمہاری بہنیں بولے تو من جہت الابی او الامی، باپ کی جہت سے ہوں یا ماں کی جہت سے ہوں۔ جب باپ کی جہت سے حرام ہے، ماں کی جہت سے حرام ہے، تو جو دونوں کی جہت سے وہ تو بدرجہ والا ہی حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو تمہاری تمام بہنیں اس میں آ گئی۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ ہاں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ عمات بولے تو کون ہے؟ پھوپھیاں۔ تمہاری پھوپھیاں کون ہوتی ہیں؟ وہ باپ کی بہن ہوتی ہے۔ اسی طرح دادا کی بہن بھی پھوپھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ باپ کی بہن جیسا پھوپھی ہے نا، دادا کی بہن بھی پھوپھی ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ آپ بولیں گے دادا کی بہن سے کون کرتا؟ دادی چھوٹی نہ بولیں گے، لیکن سمجھنا تو چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ای اخوات آبائکم و اجدادکم، یعنی تمہارے باپوں کی بہنیں اور تمہارے داداؤں کی بہنیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو امات کے اندر باپ کی بہن جیسا شامل ہے، دادا کی بہن بھی شامل ہے۔ وخالاتکم، یہاں پر بھی سیم میسج ہے، تمہاری خالائیں یعنی اماں کی بہنیں اور نانی کی بہنیں۔ تو کیا ہوتی ہے؟ وہ اماں کی خالہ ہوتی ہے، نانی کی بہن، وہ بھی حرام ہے۔ اب مشتاق کیا بولتا کہ نانی کی بہن تو نانی چھوٹی، نانی کی بہن تو نانی چھوٹی، بڑی نانی چھوٹی نانی، ایسا بولتے ہیں اپن۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے کیا رہتا ہے؟ وہ اماں جو رشتہ بلائے وہ رشتہ رہتا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہ خالہ ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اماں کی خالہ، ہماری بھی خالہ۔ وخالاتکم ای اخوات امہاتکم و جداتکم، یعنی تمہاری ماؤں کی بہنیں اور تمہاری جدات کی بہنیں۔ جدات بہت سیدھا سیدھا نانی کی بہن بھی ہو، دادی کی بہن بھی ہو، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وبنات الاخت، اور تمہاری اخی ہے، چھوٹ گیا وہ، ہاں۔ وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں۔ بھائی کی بیٹیاں کون ہوتی ہیں؟ بھتیجی، چاہے وہ عینی ہو، چاہے اللہ ہو، چاہے اخیافی ہو، سب اس میں شامل ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، لکھا کے لو۔ وتدخل فیہن بنات اولادہن، درجے میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے اور لکھا کے لاؤ جی۔ پھر بعد میں آ کے ہمارے کو بولتے۔ اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں۔ وتدخل فیہن بنات اولادہن، اور داخل ہیں اس میں ان کی اولاد کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹی، بھائی کے بیٹے کی بیٹی، ہاں، بھتیجے کی بیٹی۔ اسی طرح بھائی کی بیٹی کی بیٹی، وہ بھی شامل ہے اس میں، وہ بھی شامل ہے۔ بھائی کی بیٹی بھی، اس کی پوتری بھی، اس کی نواسی بھی میاں۔ ارے کیا ہے اتنی مشکل ہو رہی تم لوگوں بنا تو اولادہن کا مطلب وہ ہے ان کے اولاد کی بیٹیاں۔ اسی طرح بہن کی، اسی طرح بہن کی۔ اچھا، انہوں بھائی کی اس میں ذکر نہیں کرے، بہن کی اس میں ذکر کر دیے، مگر بھائی کی اس میں وہی رہتا۔ وَتَدْخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ أَوْلَادِهِنَّ، اور داخل ہیں ان میں ان کے
اولاد کی بیٹیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. اب یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا خیال ہے وہ انہوں ذکر کریں گے. اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضائی ماں. اس میں 2 شرائط ذکر کرتے ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا ہو، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ 5 بار پلایا ہو. بولتے کیا بولتے ہیں؟ 5 بار. کیونکہ حدیث شریف کے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ایک آدھ مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو پھر وہ تمہاری ماں بنی نہیں، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس سے نکاح کر سکتے ہو. یہ بیان کیا جا رہا. تو بہرحال حولین کی مکمل کرنے سے پہلے 5 رضاعت، 5 رضاعات، 5 رضاعت، 5 بار دودھ پلانا، جیسا کہ اس کو حدیث میں بیان کیا ہے. ہاں، لا تحرم المسۃ ولا المستان. چاہے موصوف غیر حاضری کا جرمانہ. اچھا ٹھیک ہے، بیٹھیے. ٹھیک ہے، مگر کیوں بار بار آپ جو ہے غیر حاضری کرتے اور جرمانہ ادا کرتے بھائی؟ بولیے. اچھا تو آئیش نہیں آزو بازو لگا دے کے آٹو میں جانا تھا. یہ جرمانہ سے تو بہتر ہے نا. یہ کتنے ادا کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. ہاں ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں امہات فرمایا گیا ہے اور ارضعنا فرمایا گیا ہے، اور ارضع باب افعال سے ارضعنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وہ عورتیں دودھ پلائیں، وہ عورتیں دودھ پلائیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ دودھ پلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان دودھ پلانے والیوں کو اللہ نے ماں فرمایا ہے. تو یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 6 بار، ایسا کچھ بھی قید نہیں ہے. تو ہم اپنی طرف سے اس پہ قید نہیں لگا سکتے، یہ بولتے ہیں. پھر حدیث شریف میں جو آیا ہے وہ حدیث شریف جو ہے خبر واحد ہے. اب خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے. بات ختم. جہاں ہم کو زیادتی کرنا ہے وہاں پہ خبر مشہور کا سہارا مل جاتا. جہاں پہ زیادتی کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے. تو امہاتکم اللاتী ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے حولین کے مکمل کرنے سے پہلے. حولین میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال جو ہے احتیاطاً 2.5 سال کے ہے، احتیاطاً 2.5 سال کا ہے. لیکن صاحبین جو ہے 2 سال ہی کہتے ہیں. امام شافعی بھی 2 سال کہتے ہیں. 5 رضاعت جیسا کہ اس کو حدیث نے بیان کیا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں رضاعت کی، تمہاری بہنیں رضاعت کی. اب یہاں پہ دیکھیے احناف وہی خبر مشہور کا سہارا لیتے. وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ الْبَنَاتُ مِنْهَا، اور ملحق کی گئی ہیں اس سے سنت کے ذریعے اس کی بیٹیاں، یعنی رضائی بیٹیاں بھی ملحق کی گئی ہیں. اب رضائی بیٹیوں کا مطلب کیا ہے؟ رضائی بیٹیاں تم پر حرام ہیں. اب جنید میاں ہیں، ان کی بیگم کیا کری ہے؟ کسی کو دودھ پلائی ہے، تو وہ اس کی تو رضائی بیٹی بن گئی، اس کی بھی کیا بن گئی؟ رضائی بیٹی بن گئی. ہاں وہ تو یہ بھی حدیث میں، حدیث کے ذریعے یہاں پر ان سے ملحق کیا گیا ہے. رضائی بہنوں سے رضائی بیٹیاں بھی کیا کر دی گئی ہیں؟ ملا دی گئی ہیں. اب ان لوگوں کے لیے تو، امام شافعی کے لیے تو آسان ہے مسئلہ. انہوں بولیں گے جو ہے خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے. احناف کیا بولیں گے؟ اب پوچھا گیا احناف کو کہ آپ کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ تو صرف بہنوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا ذکر تو نہیں ہے، رضائی پھوپھیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، اور رضائی بھتیجیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بولتے ہیں کہ خبر مشہور سے ثابت. کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ خبر مشہور کا سہارا جو ہے ہمارے لیے ہر جگہ کام آتا ہے، یہاں پر بھی کام آ گیا. وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ البنات منها، اور ملحق کی گئی ہیں اس سے، یعنی ملائی گئی ہیں اس سے، اس حکم سے، سنت کے ذریعے اس کی بیٹیاں، یعنی رضاعت کی بیٹیاں. وَهُنَّ مَنْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَوْتُوَتُهُ، کون ہے وہ رضائی بیٹیاں؟ وہ ہیں جن کو دودھ پلایا ہے اس کی موتوا نے. موتوا بولے تو بیوی ہو یا باندھی ہو. اگر کسی کی موتوا نے جس بچی کو دودھ پلایا ہے وہ بچی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی بیٹی جاتی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ والعمات، اچھا خالی موتوا بول کے نہیں ہے، خالی موتوا ہی نہیں ہے، یہ لبن الفحل مراد ہے. یہاں شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہوں گے کہ اس کی موتوا پلا دیے تو انہیں اس کی بھی رضائی بیٹی بن جاتی. ابو حنیفہ کے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہے. لبن الفحل سے دودھ کا تعلق ہے. اپن پڑھے نہیں پڑھے ہدایہ میں؟ یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ ہاں. جس کی وجہ سے اس پر دودھ اترا ہے، جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے، انہیں اس کی ہی رضائی بیٹی بنتی ہے. اب اس کی 3-4 کی انہیں موتوا تھی سمجھو، پہلے ایک آدمی چھوڑ دیا، اس کے دوسرا چھوڑ دیا، اس کے تیسرا چھوڑ دیا، اس کے بعد چوتھا چھوڑ دیا، پھر اس 5واں کوئی شوہر تھا،
انہیں جو ہے اس کو شادی کر لیا، پھر اس سے جو ہے اس کو بچہ ہو رہا، جب اس کو دودھ آیا تو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہو یہ سب کی چونکہ موضوع ہے نا، تو وہ بچی جو ہے سب کی کیا ہو جاتی ہے، رضائی بیٹی ہو جاتی ہے دودھ پینے والی، شاید کوئی وہ کہتے ہوں گے موضوع نے دودھ پلایا ہوتا ہے، لیکن ابو حنیفہ کے پاس ایسا نہیں۔ ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے، ہاں جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے، لبن الفحل، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں یہاں پر خالی موضوع بول کے چھوڑ دیے، موضوع بول کر چھوڑ دیے، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں رہتی۔ والعمات والخالات، اسی وجہ سے تفسیر سمجھنے کے لیے فقہ بھی سمجھنا پڑتا، تفسیر سمجھنے کے لیے والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت منها، اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں بہن کی بیٹیاں اسی سے ہیں۔ کیا مطلب، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، سب اخوات کے اندر شامل ہیں، اور یہ سب کیسے ہیں، حدیث مشہور سے، احناف کے حساب سے کیا ہے، اب ان کے حساب سے حدیث سے، حدیث مشہور کا کوئی قید نہیں لگا، لحدیث یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، اس حدیث کی وجہ سے کہ جو ہے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے وہ تمام رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بلکہ یہ حدیث مشہور ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیے، محرمات کا اور بیان چل رہا ہے۔ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری کیا مطلب، ساساں، سمجھ میں آ گیا نا سب، صرف بیوی کی ماں، بیوی کی ماں حرام ہے، دوسرے لوگ نہیں ہیں، سمجھ میں آ گیا نا سب۔ یہ ربائب جو ہے ربیبہ کی جمع ہے، وہی اچھا آگے وربائبکم، اور تمہاری ربیبائیں، تمہاری امہات نسائکم تو ہو گیا، اس کی تفسیر نہیں کریں نا، قال وربائبکم کی تفسیر کر رہے ہیں، تمہاری ربیبائیں، ربیبہ کس کو بولتے ہیں، جمع ربیبہ وہی بنت الزوجۃ من غیرہ، وہ شوہر کی بیٹی ہے اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کسی اور شوہر کی بیٹی، مثلا ایک خاتون جو ہے کسی ایک آدمی سے شادی کری، اس کو آلریڈی بیٹی موجود ہے، ایک آدمی کسی خاتون سے شادی کرا، اس کو آلریڈی بیٹی موجود ہے، الٹا بولا رہا میں ایک آدمی کیا کرا، شادی کرا، اس کو آلریڈی بیٹی موجود ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے، ربیبہ۔ آیا سمجھ میں، بیوی کی بیٹی اس کے علاوہ سے، اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے جو پہلے سے تھا، مر گیا یا چھوڑ دی، کہ کچھ بھی ہوا۔ یہاں اللاتی فی حجورکم ایک قید آئی، یہ بھی ہدایت میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا گیا ہے، مگر پھر بھی مصنف یہاں پہ بتا رہے ہیں، وہ اور ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہیں، جو تمہاری گودوں میں ہیں، سمجھ میں آ گیا، تربونہا، جس کی تم تربیت کرتے ہو، یہ صفت ہے جو غالب کے موافق ہے، فلا مفہوم لہا، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں قید اتفاقی، نہ کہ قید جو ہے کیا کہتے ہیں شرطی، یہ قید جو ہے شرط کے طور پر نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا، اتفاقاً کہا گیا ہے کہ تمہاری ربیبائیں جو تمہارے گود میں رہتی ہیں، عام طور پہ کسی ایسی خاتون سے آپ نکاح کریں جس کو بچے ہیں، تو بچے جائیں گے کہاں، وہ بچے نہیں جاتے نا بھائی کہیں بھی، وہ بچے جو ہے تمہاری تربیت میں ہی آ جاتے ہیں، تو اتفاقاً ایسا فرما دیا گیا ہے۔ یہاں در حقیقت یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم ایسی خاتون سے نکاح کرتے ہو تو ان کی بچوں کی ذمہ داری بھی نبھا لو، ان کی بچوں کی نبھا لو، پھر وہ بچی بڑی ہونے کا نکاح نہیں کرنے کا ہے، سمجھ میں آ گیا نا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں فلا مفہوم لہا، اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا، مفہوم نہیں نکلتا کا مطلب یہ کہ یہ کوئی شرط کے طور پہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں کہیں مشتاق میں یہ نہیں سمجھنا کہ میں کسی خاتون سے نکاح کرا، اس کو بیٹی ہے، مگر وہ بیٹی میرے گود میں تو آئی نہیں، اپنے نانا کے پاس رہ گئی، اپنے یا دادا کے پاس رہ گئی، بڑی ہونے کے بعد کوئی بچی سے میں نکاح کر سکتا ہوں، ایسا نہیں سوچ سکتا، سمجھ میں آ گیا نا، کیونکہ وہ ہماری کیا ہو جاتی ہے، بیٹی کے درجے میں آ جاتی ہے، کیونکہ بیوی کی بیٹی ہے نا بھائی، ربیبہ ہے، تو یہاں یہ قید شرط کے طور پر نہیں ہے، فلا مفہوم لہا، اسی وجہ سے مفسر کہتے ہیں اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، البتہ یہ شرط ہے تمہاری ان عورتوں میں سے جن سے تم نے دخول کیا ہے، اگر دخول کی نوبت نہیں آئی، مثال کے طور پر جو ہے آصف میں آئے، جماعت میں جاتے رہتے، ایک عورت سے نکاح کرے جماعت میں چل دیے، ایک عورت سے نکاح کرے کیا کرے، جماعت سے واپس آنے تک جو ہے اس سے جو ہے تفریق ہو گئی، اس سے تفریق ہو گئی، اب اس کی بیٹی پسند آ گئی، کر لے سکتے ہو، اس کی بات نہیں، کیونکہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، تمہاری ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، اَيْ جَامَعْتُمُوهُنَّ، جن سے تم نے جماع کیا ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کس بارے میں، فی نکاح بناتہن، ان کی بیٹیوں سے نکاح کے بارے میں، اذا فارقتموہن،
جبکہ تم نے ان کو جدا کر دیا، دخول بھی نہیں کرے تھے اور جدا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جدا ہونے کے بعد پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، دخول کرنے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں بیوی کی بیٹی سے نکاح۔ وحلائل، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، تمہارے لیے جو حلال کی گئی ہے کیا ہے وہ؟ بیوی۔ حلیلہ بول کر کون مراد ہے؟ بیوی مراد ہے۔ وحلائل ازواج ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیویاں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے سلبی ہیں، جو تمہارے سلبی۔ سلبی کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی، حقیقی مطلب حقیقی اس معنی میں نسبی۔ اسی طرح رضائی بھی اس میں شامل ہے، رضائی بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ اوپر بات آ گئی ہے۔ یہاں الذین من اصلابکم کی قید جو ہے متبنہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ یہ بھی ہدایت میں پڑھ کے آ چکے ہیں، کہاں پڑھ کے آ چکے ہیں اسحاق؟ ہدایت میں پڑھ کے آ چکے ہیں، کیا بول کے پڑھے؟ الذین من اصلابکم کی جو قید ہے متبنہ بیٹوں کو نکالنے کے لیے۔ متبنہ بیٹے کس کو بولتے ہیں؟ جس کو اپن پال لیے، لئے پالک، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ لئے پالک۔ تو وہ در حقیقت بیٹا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو غیر لڑکے کے ساتھ ہوگا۔ اب لئے پالک جو ہے، عمران میں ایک بچے کو پال لیے تھے، بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی بھی کر کے دے دی، اس کی شادی بھی کر کے دے دی، انہیں ابو ابو بولتا رہا، اور اس کی بیوی بھی کیا بولتی ہے آ کے؟ ابوج بولتی ہے، یہاں تک کہ انہیں ٹکر لگ کے مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ یا ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا، کچھ بھی ہے۔ تو عمران میاں کیا کر سکتے ہیں اب؟ اس کی بیوی سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ارے بہو سے شادی کر لیا، نہیں بہو نہیں رہتی، وہ بہو نہیں رہتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی قید کو نکالنے کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین من اصلابکم، جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں، جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں، بخلاف من تبنیتموہم، کیا لفظ ہے وہ؟ برخلاف ان کے جن کو تم نے متبنہ بنا لیا ہو، جن کو تم نے فلکم نکاح حلائلہم، تو تمہارے لیے ہے ان کی بیویوں سے نکاح کرنا۔ حلائل بیویاں، تمہارے لیے ہے ان کی بیویوں سے نکاح کرنا، یعنی جائز ہے، بولے تو جائز ہے، تو ضروری نہیں ہے تم سمجھیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کر لو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ محرمات کے بیان چل رہا نا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کے، کون سی دو بہنیں؟ چاہے وہ نسبی ہوں یا رضاعی، رضاعی دو بہنوں کے درمیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر عمران میاں ایک لڑکی سے نکاح کرے تھے، ایک لڑکی سے نکاح کرے، بعد میں اور ایک لڑکی پسند آ گئی، اس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے درمیان رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن وہ دونوں لڑکیاں کسی عورت کا دودھ پی ہوئی تھی، تو دونوں کیا ہو جاتی ہے؟ رضاعی بہن ہو جاتی ہے، تو نکاح نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ رضاع سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو من نسب اور رضاع، نسبی یا رضاعی۔ کیسے؟ کہ تم دونوں کو جمع کرو نکاح کے ذریعے، نکاح کے ذریعے دونوں کو جمع کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِنَّ بِالسُّنَّةِ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، اور ملحق کی گئی ہے سنت کے ذریعے جمع کرنا اس کے درمیان اور اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کے درمیان۔ جس طرح دو رضاعی بہنوں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح رضاعی پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام ہے، رضاعی خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا حرام ہے۔ رضاعی خالہ بھانجی کس کو بولتے ہیں؟ تو حقیقی پھوپھی بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہے، رضاعی پھوپھی بھتیجی کو، مطلب دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا انفراداً جائز ہے، ایک الگ ہونے کے بعد دوسری سے کر سکتے ہیں، دو بہنوں میں بیسچ ہے، سگی ہو یا رضاعی ہو، حقیقی ہو یا رضاعی، نسبی یا رضاعی، ایسا بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خیر، حدیث شریف میں تو صرف ان تجمعوا بین الاختین آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں بین الاختین آیا ہے نا بھائی، دو بہنوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہے، لیکن حدیث سے یہاں پر پھوپھی اور بھتیجی کو بھی شامل کیا گیا ہے اور خالہ اور بھانجی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پھر احناف کو سوال آتا، ارے آپ لوگ حدیث سے قرآن مجید پر زیادتی کیوں کریں؟ تو کیا بولیں گے ہم؟ خبریں مشہور سے ہمیشہ یاد رکھنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ حدیث شریف خبریں مشہور، سمجھ میں آ گیا؟ بین عمتہا و خالتہا، اس کی، یا اجماع سے ثابت ہے بولتے ہیں، اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کے درمیان۔ وَيَجُوزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْإِنفِرَادِ، اور جائز ہے ان میں سے ہر ایک سے نکاح کرنا انفراد پر۔ انفراد کا مطلب وہی ہے، ایک مر گئی، پھوپھی مر گئی، اس کے بعد بھتیجی اس کی پسند آ گئی، کر لے سکتے آپ، یا پھوپھی ہے بھتیجی پسند آ گئی تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ گلا دبا کے اس کو مار کے کر لے سکتے ہیں، ایسا کرنا ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہے، انفراد پر جائز ہے۔ اچھا، وَمِلْكُهُمَا مَعًا، اور ان دونوں کا مالک بننا بھی جائز ہے۔ یہ کون سی شکل ہے؟ باندیوں کے طور پر، سمجھ میں آ گیا؟ ان دونوں کا مالک بننا جائز ہے بولے تو باندیوں کی طرف۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے باندیاں خریدنا چاہ رہا، ایک جگہ جا کے دیکھا تو دو بہنیں بکری، دونوں حقیقی بہنیں باندیاں ہیں،
خرید لے سکتے، ملکیتاً جمع کر سکتے، وطیاً جمع نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا نا. لا یتو الا واحدہ، دونوں میں سے صرف ایک سے وطی کر سکتے ہیں. ایک سے کرے تو دوسری کو بہت حرام ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی ہدایت میں پڑھ چکے ہیں. وَمِلْكُهُمَا مَعًا وَلَا يَتَأُ وَيَتَأُ وَاحِدًا وَلَا يَتَأُ وَيَتَأُ وَاحِدًا، اور ان دونوں کا مالک ہونا بھی جائز ہے، اور وطی کرے ایک سے، وطی کرے ایک سے. اللہ یا اللہ کہہ کر مستثنی منقطع ہے، لیکن ما قد سلف، جو کچھ کے گزر چکا ہے، جو کچھ کے اب تک ایسی غلطیاں عربوں میں ہوتی رہی ہے، دوسرے لوگوں میں بھی ہوتی رہی ہیں، یہاں کے جو ہے سناتنیوں میں تو بہت زیادہ ہوتی رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. سگی بھانجی سے ہو رہا نہیں ہو رہا، سگی بھانجی سے بھی، ہاں بہن کی بیٹی سے پکا کر لیتے پاگل ہندو. اور وہ کہاں کرتے؟ یہاں آندھرا میں تلنگانہ میں پھر یہاں سے آگے بڑھے تو نہیں ہے، نارتھ میں نہیں ہے، نارتھ کی ہندوؤں میں نہیں ہے رواج، ان لوگوں کے پاس کچھ الگ رواج ہے. ان کا دیکھا دیکھی نعوذ باللہ بعض مسلمان بھی پہلے مبتلا ہوتے تھے. اب تو خیر اللہ تعالیٰ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو اچھا رکھے، جگہ جگہ جو ہے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں وہ لوگ جو ہے پہنچے، اسلام پھیلا، پھر وہ لوگوں کو تھوڑا بہت مسائل پوچھنے کا شوق ہوا، خیال آیا، تو اب بچ رہا ہے. آئی بات سمجھ. لیکن جو کچھ کے گزر چکا ہے جاہلیت میں، من نکاحکم بعد ما ذکر، تمہارے نکاح کرنے سے ان بعض کو جو کہ ذکر کی گئی ہے، فلا جناح علیکم فیہ، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ جو گزر چکا، مگر اب اگر ہے ایسا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فوراً الگ کر دینا ہے. تفریق ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اب ہو گیا اب چلتا رہتا، ایسا نہیں. ہو گیا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اب آگے اس کو چلانا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کی طرف مان لو کہ کوئی ایک نوجوان شادی شدہ کوئی جوڑا جو ہے اسلام میں آیا، اور وہ جوڑا جو ہے اتفاقاً مامو بھانجی کا ہے. بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں سامنے، بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں. تو کیا ان اسی پہ رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رہ سکتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب تک جو وہ اللہ معاف کر دے گا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو پہلے سے ہو چکے ہیں، لیکن اب نہیں کر سکتے اس پر. تو تفریق ضروری ہو جائے گی. پھر بغیر تفریق کے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. پھر بچے کیا ہے، حرام کے تھے حلال کے تھے، وہ اب ہم نہیں بولیں گے، اس لیے کہ ان کے مذہب میں جائز تھا تو اس حساب سے وہ حلال بچے شمار ہوں گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن اسلام میں اب آنے کے بعد اب پھر اگر بچہ ہوں گا اسی حالت پہ تو کیا ہوں گا؟ وہ حرام کا ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ ان اللہ کان غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، لما سلف منکم قبل، نہیں اس چیز کو جو گزر چکا ہے تم سے، نہیں سے پہلے جو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. رحیما بکم فی ذالک، اور وہ تم پر رحم کرنے والا اس بارے میں. محرمات کا بیان چل رہا ہے نا. والمحصنات، اور حرام کی گئی ہیں تم پر محسن عورتیں، شادی شدہ عورتیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک عورت اٹھا کے لا لیے، ایک عورت کو اٹھا کے لا لیے، انہیں شادی شدہ ہے بیچاری، وہ بولے چل اب تو میرے سے شادی کر لے، اس کو چھوڑ دے. ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایسے بھی کیسے سامنے آئے؟ 2 دن پہلے آیا میرے سامنے، سر چکرا گیا میرا، ارے ایسا کیسا ہو سکتا؟ نہیں وہ شوہر بہت ستا رہا تھا تو وہ بھی جو ہے آ گئی. اب آ گئی کس کے ساتھ آ گئی؟ ایک خاتون پوچھ رہے تھے میرے کو، وہ ہمارے دیور کے ساتھ رہ رہی، دونوں غلط ہے نا، وہ سب ایسا رہنا، آپ جو ہے شادی کرا دو بلا کے. میں بولا ارے بھائی اس کا شوہر کہاں ہے؟ نہیں انہیں بہت ظلم کرتا، پیتا تھا کرتا تھا، انہیں بہت ستا رہا تھا تو چھوڑ دے کے آ گئی. اس سے کچھ طلاق ہوئی، کچھ خلا ہوا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. جائز ہی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، انہیں کیا ہے؟ جب تک انہیں طلاق نہیں دیا یا انہیں خلا نہیں دی اس وقت تک انہیں اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. نہ پھر رہ رہی نا. میں بولا یہ رہنا بھی غلطی ہے، وہ شادی کے الفاظ بولنا تو اور بڑا گناہ ہے. جو ہے آئی بات سمجھ میں؟ شادی ہو ہی نہیں سکتے نا بھائی. حرام چیز میں جو ہے مثال کی طور زنا کو جو ہے شادی کے الفاظ بول کر آپ کر رہے ہیں، جیسی بات ہوگی نا. وہ مردار کو جو ہے بسم اللہ بول کے ذبح کرنے کے برابر ہے. یہ مردار کو ذبح کرنے کے برابر ہے، تو بہت غلط ہے ایسا. تم نصیحت کرو ان کو، چلے جاؤ، بولو جو ہے بچے کو بھیج دو، بولو ایسا ہو تو نہیں، آپ نہیں سنتے، بولنا رہ جا رہے ہیں ساتھ میں، بولو ایسا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو سیدھا جو ہے اس سے طلاق لے لینا تھا یا خلا حاصل کر لینا تھا، تو جا کے ان دونوں کا جائز ہو جا سکتا. اس کے بعد عدت گزر گئی تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما چکا ہے یہ بات. والمحصنات، شوہر والی، محصنات کا مطلب کیا ہے یہاں؟ شوہر والی. ذوات الازواجی، شوہروں والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، ان تنکحوہن قبل مفارقت ازواجہن، کہ تم ان سے نکاح کرو ان کے شوہروں سے جدا ہونے سے پہلے. حرائر مسلمات کن اولا، آزاد ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں.
آزاد و مسلمان ہو یا نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو آزاد عورتیں ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تب بھی جب تک شوہر ہے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یا جو ہے مسلمان نہیں یعنی کتابیہ ہیں، یعنی کتابیہ سے نکاح جائز ہے نا، آگے آ رہا، تو جو ہے جب تک وہ کتابیہ ہیں لیکن شوہر والیاں ہیں تو تم نکاح ان سے نہیں کر سکتے۔ پھر باندیوں کا کیا قصہ ہے؟ باندیوں کے قصے میں جو البتہ یہ ہے کہ اگر وہ میدان جنگ میں پکڑی گئی ہے، اگر وہ پکڑی گئی ہے، پکڑی جا کر وہاں سے لائی گئی ہے تو اب کیا بن جاتی ہے؟ وہ باندی بن جاتی ہے۔ ان کے وہاں شوہر رہنے کے باوجود بھی نکاح ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مفسر جو ہے یہاں پر حرائر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آزاد ہو، وہ آزاد مسلمان ہو یا نہ ہو، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے، جو تمہارے کیا مطلب محسن تھی، وہ کہاں پر تھی؟ دارالکفر میں، دارالحرب میں محسن تھی، یعنی شوہر والیاں تھیں، لیکن وہاں سے جنگ میں پکڑی گئی ہے اور باندی بنائی گئی ہے، شوہر والی ہونے کے باوجود اب کیا ہو گئی؟ وہ باندی بن گئی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد دوسروں کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، من الاماء، یہاں پر مفسر اسی کے ذیل میں ترجمہ کرتے ہیں، بالسبی، قید کے ذریعے، فلکم وطئہن، تو تمہارے لیے ان سے وطی کرنا ہے، تمہارے لیے ان سے وطی کرنا جائز۔ اس طرح پر جائز ہے کیونکہ ان کے شوہروں سے اب رشتہ ان کا باقی نہیں رہا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الْحَرَبِ، اگرچہ کہ ان کے لیے شوہر تھے دارالحرب میں، لیکن تم ان سے وطی کب کرو؟ بعد الاستبراء، استبراء کے بعد۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک حیض ان کا گزر جائے تو پتہ چلے کہ ان کا رحم صاف ہے، ان کا رحم، ورنہ اگر ان کے رحم میں بچہ پل رہا ہے ان کے شوہر کا، سابقہ شوہر کا سمجھو، اب تو تفریق ہو گئی نا، سابقہ شوہر کا بچہ پل رہا ہے تو اس بچے کے ساتھ اب جو ہے یہ وطی نہیں کر سکتا ہے تب تک کہ وہ بچے کی ولادت نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی وجہ سے استبراء ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، کتاب اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتب ہے، اصل میں کتب کتاب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو۔ نصب علی المصدر، یہ مصدر پر نصب ہے، ای کتب ذالک، اللہ نے وہ لکھا ہے، علیکم، تم پر، سمجھ گئے؟ پورے محرمات یہاں سے شروع ہوئے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم سے لے کر یہاں تک محرمات کا بیان ہے۔ وأحل لکم ما وراء ذلک، اور حلال ہے تمہارے لیے ان کے علاوہ، ان کے علاوہ پورے حلال ہیں کیا؟ نہیں۔ ولا تنکحوا المشرکات بھی ایک آئی ہے آیت مبارکہ میں، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں یہاں مشرکات کا ذکر نہیں ہے نا، یا مشرکات کا ذکر نہیں ہے لہٰذا میں مشرکات سے کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ ایک ہی جگہ پر تمام احکام بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ حکم وہاں پر بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر، نہیں بیان کیا گیا؟ پڑھے نا بھائی، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، ہاں، تو مشرکہ سے نکاح حرام ہونے کو وہاں پر بیان کیا گیا، بقیہ محرمات کا ذکر یہاں پر آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ کسی اور محرمہ کا بھی ذکر آ جائے، ٹھیک ہے؟ وأحل لکم، تو احل احل دونوں بھی پڑھا گیا ہے، بالبناء للفاعل احل ہو جاتا، اور بالبناء للمفعول یعنی فعل مجہول کے ساتھ احل، اگر احل پڑھے تو حلال کیا ہے اللہ نے، احل وہ تو حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ ہے، ای سوا ما حرم علیکم من النساء، یعنی علاوہ اس کے جو حرام کیا ہے اس نے تم پر عورتوں میں سے، جو اوپر عورتیں حرام کی گئی ہیں ان حرام کی گئی عورتوں کے علاوہ عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے۔ لِأَن تَبْتَغُوا، اس لیے کہ تاکہ تم تلاش کرو، ان یا لِأَن کے معنی میں، ان کے معنی میں، لِأَن کے معنی میں ہے کہ تاکہ تم تلاش کرو عورتوں کو، تطلبوا النساء بِأَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کے ذریعے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی شرط کیا ہے؟ مال خرچ کر کے کرنا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مہر بولتے ہیں یہاں، بِأَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کے ذریعے، یہاں پر الٹا ہو جاتا، عورتیں جو مال خرچ کرتی ہیں جوڑی کی رقم کے طور پہ، ہندوؤں سے آئے سو بلا ہے، وہ کیا ہے؟ در حقیقت رشوت ہے، رشوت کیا ہے؟ وہ رشوت۔ اصل میں ہندو مذہب کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے میاں، عورتوں سے نفرت اور غریبوں سے نفرت۔ ہاں، ان کے پاس جو ہے برہمن واد کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس میں عورتوں سے نفرت سب سے ٹاپ پہ ہے، دوسرے نمبر پہ کس سے نفرت ہے؟ غریبوں سے، شودر سے نفرت، ان پر جو ہے ان کی پوری بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ تو جہاں پر بھی عورت کا نمبر آتا وہاں پر وہ لوگ نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو، بچی پیدا ہوئے تو بھی ان کے لیے نفرت ہے، بچی کی شادی بھی ان کے لیے نفرت ہے، اب شادی نہیں ہو رہی، باپ پریشان ہے تو لہٰذا اب شادی کرنا ہے تو رشوت دے کے کرو، ایسی نوبت ہے نہیں بس۔ بہرحال یہاں تک کہ جو ہے شوہر مر گیا تو انہیں بھی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی جل کے مرنا ہے ساتھ میں، اگر رہی تو بھی پوری زندگی جو ہے سفید کپڑے پہن کے
گزارنا ہے، چڑیا نہیں پہننا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ حفاظت فرمائے. آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ بِأَمْوَالِكُمْ تمہارے مالوں کے ذریعے، بِصَدَاقٍ او ثمن، مہر کے ذریعے یا ثمن قیمت کے ذریعے. قیمت مطلب باندیوں کو اگر خریدنا ہے، باندیوں کو اگر خریدنا ہے تو قیمت کے ذریعے. محسنین، محسن بننے والے ہوں، شادی کرنے والے ہوں. اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے عورتیں کئی کے طور پر، شادی کرنے کے طور پر. غیر مصافحین، بدکاری کے طور پر نہیں، بدکاری کرنے والے نہ ہوں. تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں کا مطلب کیسے ہیں؟ شادی کے لیے حلال ہیں، گناہ کرنے کے لیے حلال نہیں ہیں، یہ فرمایا گیا ہے. غیر مصافحین، گناہ کرنے کے لیے نہ ہو، یعنی زنا کرنے کے لیے نہ ہو. فما، ما بول کر من مراد ہے. تو جو تم میں سے استطاعت جو تم سے فائدہ اٹھائے. فمن استمتعتم، جو لوگ کہ تم نے فائدہ اٹھایا. تمتعتم به منہن، جس چیز سے تم نے فائدہ اٹھایا ان عورتوں سے. ممن تزوجتم بالوتی، جن سے تم نے شادی کی. کیسے فائدہ اٹھایا؟ وتی کے ذریعے. فآتوہن اجورہن، تو تم ان کو دے دو ان کے اجور. تم ان کو کیا کرو؟ ان کے اجور. اجرت کی جمع اجور، کیا معنی اس کے؟ مہر. مہورہن التی فرضتم لہن، ان کے مہر جو کہ تم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، فریضہ مقررہ طور پر. یعنی جو کچھ تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، جو مہر ہے وہ مہر ان کو کیا کر دو؟ ادا کر دو. ٹھیک ہے بھائی. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان چیزوں میں جو تم آپس میں راضی ہو. انتم وہن، یعنی تم اور وہ. بہی من بعد الفریضہ، اس کے بارے میں مقرر کرنے کے بعد. یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے کچھ کم زیادہ کرتے ہو تو کوئی گناہ نہیں. اس سے پہلے بھی آ گیا نا بھائی، اگر وہ خوش دلی سے تم کو دے دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو. ہاں. ومل من حتها او بعضها او زیادت علیہا، یعنی اس کے کم کرنے سے، اس کے ختم کرنے سے، یا اس کے بعض کے کم کرنے سے، یا اس پر کچھ زیادتی کرنے سے. یعنی کچھ کمی کچھ زیادتی، شوہر اپنی طرف سے زیادہ دینا چاہتا، بیوی کم کرنا چاہتی ہے، بیوی معاف کرنا چاہتی ہے، تو کر سکتے ہو آپس کی رضامندی سے. ان اللہ کان علیما بخلقہ حکیما فیما دبرہ لہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے ان باتوں میں جس میں اس نے اپنے مخلوق کے لیے تدبیر کی ہے، ان کے لیے تدبیر کی ہے. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہیں استطاعت رکھتا ہے تم میں سے طاقت کا. طول معنی کیا ہے؟ طاقت. طاقت بولے تو امیر. غنا یعنی مالدار نہ ہو. این کی حل محسناتی، کے نکاح کرے محسن عورتوں سے، یا محسن بول کر آزاد مراد. اوپر محسن کا لفظ کے لیے آیا تھا بھائی، شادی شدہ عورتوں کے لیے آیا تھا. یہاں پر محسن کا لفظ آیا ہے آزاد کے لیے. یعنی تم میں سے جو آدمی آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکے. المومنات، یعنی جو مومن عورتیں ہوں. اچھا، یہاں پر آزاد بول کر مومن غیر مومن دونوں مراد تھے، لیکن جو ہے مومن کا لفظ اتفاقی آیا ہے. مومن کا لفظ کیا آیا ہے؟ جو مومن عورتیں ہوں. تو اسی وجہ سے آگے مصنف فرما رہے ہیں مفسر، ہوا جریٌ علی الغالب، یہ بھی جو ہے غالب پر جاری ہے. فلا مفہوم لہ، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. یعنی جو تم میں سے استطاعت نہ رکھے آزاد سے، چاہے مسلمان آزاد سے کرے، چاہے کتابیہ آزاد سے اگر استطاعت نہ رکھے، فمما ملکت ایمانکم، تو اس میں سے جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے نکاح کر لے. یعنی باندیوں سے کر لے. اگر آزاد سے طاقت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کر لے. یہاں اس کو ہمارے مفسر شرط مانتے ہیں، یعنی باندیوں سے نکاح کی شرط یہ ہے کہ آزاد سے طاقت نہ ہو. اس کو کیا مانتے ہیں؟ شرط مانتے ہیں. لیکن احناف کیا مانتے ہیں یہاں پر؟ بھائی آزاد سے نکاح کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، باندیاں ہیں نا. اگر آزاد سے طاقت ہے تب بھی کر سکتے ہو، باندیوں سے تب بھی کر سکتے ہو. یہ مطلب ہے احناف کے حساب سے. خیر، ینکحو، نکاح کرے من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن باندیوں سے. تو یہاں پر بھی مومن شرط کے طور پر مانتے ہیں انہوں، باندیوں میں مومن شرط کے طور پر مانتے ہیں. اور یہ بولتے ہیں کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو تم باندیوں سے کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ باندیاں مومن ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ملتی چلیں، کیونکہ مومن باندیاں عام طور پہ نہیں رہتی ہیں. باندیاں کون رہتی ہیں بھائی؟ غیر مومنہ رہتی ہیں، کتابیہ رہتی ہیں. وہاں سے جو گرفتار ہو کے آتی، یا تو انہیں مشرک رہیں گی، مشرک سے تو نکاح کر نہیں سکتے آپ، یا پھر کیا رہیں گی؟ انہیں کتابیہ رہیں گی، یا کتابیہ رہیں گی. تو جو ہے آپ بولیں گے نہیں، اسے بھی نہیں کر سکتے. اب مومن باندی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی عمر نکل جاتی، نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے حنف کہتے ہیں کہ مومن جو ہے بطور قید کے نہیں ہے، بطور قید کے نہیں ہے، بلکہ تمہاری مومن باندیاں بھی ہو سکتی ہیں، غیر مومن رہتی بھی چل جاتی ہے. ایسا. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہاری ایمان کو. فاکتفوا بظاہرہ وکلوا السرائر الیہ، تو تم اس کے ظاہر پر اکتفا کرو اور رازوں کو پھیر دو. وکلوا السرائر الیہ،
کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. فَإِنَّهُ الْعَالِمُ بِتَفَاصِيلِهَا، اس لیے کہ وہی اس کی تفصیلوں کو جاننے والا ہے. وَرُبَّ أَمَةٍ تَفْضُلُ الْحُرَّةَ فِيهِ، اور بہت ساری باندیاں آزاد سے فضیلت والی ہوتی ہیں اس بارے میں. وَهَذَا تَانِيسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ، اور یہ انس دلانا ہے. تانیس مطلب یہ کہ انسیت پیدا کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں اردو کے اندر ایک جملہ آتا نا، وہ رغبت دلانا، رغبت کے قریب قریب انس دلانا ہے، یعنی نفرت کو دور کرنا ہے. نفرت کو دور کرنا ہے. باندیوں سے نکاح کرنے میں نفرت مت کرو، بلکہ رغبت رکھ سکتے ہو. اگر آزاد نہیں ملے تو باندیوں سے کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بولنا ہے مقصد. وَهَذَا تَانِيسٌ بِنِكَاحِ، انس دلانا ہے باندیوں سے نکاح کے بارے میں. بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں سے بعض بعض سے ہیں، یعنی انتم وہن سواء فی الدین، یعنی تم اور وہ دین میں برابر ہیں. فَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِن نِكَاحِهِنَّ، تو تم ان سے نکاح سے نفرت مت کرو، ان سے نکاح سے تم کیا کرو؟ مت کرو. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، البتہ دیکھو شرط کیا ہے، تم ان سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے. کون ہے ان کا اہل؟ ان کا مولا ہے، مالک. اور اجازت کا مطلب کیا ہے؟ بغیر مولا کی اجازت کے باندی نکاح نہیں کر سکتی. موالیہن، ان کے موالی سے. وَآتُوهُنَّ، اعطوہن، اور تم ان کو دے دو، یعنی ان کو عطا کر دو ان کا مہر. مہورہن، معروف طریقے کے مطابق. اب ان کو دے دو بولے تو وہ کس کا اس کی مالک کون ہو جاتی ہے؟ باندیوں کی مہر کی مالک، اس کا ان کا مالک ہی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تب ان کا مالا ہو جاتا ہے. بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق. من غیر مطل ونقص، بغیر ٹال مٹول کرے گے اور کم کرے گے. محسنات، یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ محسن بننا مقصد ہے ان کا. ان باندیوں سے نکاح کرنے کا مقصد یہ کہ ان کو محسن بنانا ہو، یعنی ان سے برائی کروانا مقصد نہ ہو. عفائف، یعنی اس حالت میں کہ وہ پاک دامن ہیں. حال، یہ حال ہے. غیر مصافحات، نہ کہ گناہ کرنے والیاں ہیں. زانیات جہرن، علانیہ کھلم کھلا زنا کرنے والی. مصافحات بولتے ہیں کھلم کھلا زنا کرنے، یعنی سمجھو پیشہ ور. ایسی باندیاں اس زمانے میں پیشہ کیا کرتی تھی، لوگ ان سے پیشہ کروایا کرتے تھے. تو ان باندیوں سے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ بالکل پاک دامن باندیاں ہوں اور پیشہ ور ایسی بری عورتیں نہ ہوں. جہرن. ولا متخذات اخدان، اور نہ جو ہے وہ دوست بنانے والی ہوں. اخدان، اخدان کا مطلب یہ ہے چھپے انداز میں جو ہے اپنا دوست بنانا، بوائے فرینڈ بنانا. سمجھ میں آ گیا سب؟ بوائے فرینڈ بنا کے دوستی کر کے جو ہے ناجائز حرکتیں کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا متخذاتی اخدان، نہ وہ دوست بنانے والیاں ہیں. اخلا یزنون بہا سرا، یعنی ایسے دوست جن سے چھپ کر وہ زنا میں مبتلا ہوتی ہوں. فاذا احسن، جب وہ محسن بنا دی گئی. زوجنا، یعنی ان کی شادی کر دی گئی. وہ فی قراءۃ بالبناء للفاعل، اور قراءت میں احسن نہ بلکہ ہے، قراءت میں کیا ہے؟ احسن. جب وہ محسن ہو گئی یعنی شادی کر لی، جب وہ شادی کر لیں. فإن أتين بفاحشة، پھر اگر وہ لائیں کوئی فحش، اگر وہ کو لائیں فحش یعنی زنا. فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان عورتوں پر ہے آدھا وہ جو محسن پر ہوتا ہے. یعنی محسن کا مطلب یہ کہ آزاد. آزاد عورتوں پر جو سزا ہے اس سزا کی آدھی سزا ہے کس پر؟ باندی عورتوں پر. سمجھ میں آ گیا نا تب؟ ہاں. ای الابکار، یعنی باکراؤں پر. اذا زنین من العذاب، جب کہ وہ زنا کریں عذاب میں سے آدھا. آدھا من نصف ما علی المحصنات من العذاب، آدھا وہ جو محسن پر ہوتا ہے عذاب میں سے، یعنی سزا میں سے. کیا مطلب؟ من العذاب بول کر حد مراد ہے یہاں پر، حد میں سے آدھی. فیجلدن، تو ان کو جو ہے کیا بنایا؟ کوڑے مارے جائیں گے. 50. اگر وہ جو ہے غیر محسن ہو، غیر شادی شدہ ہوں اور ایسی ان سے حرکت سرزد ہو جائے تو ان کو کیا کریں گے بھائی؟ 50 کوڑے ماریں گے، کیونکہ جب ان کے حقوق آدھے ہیں تو ان کی سزائیں بھی آدھی ہیں. وَيُغَرَّبْنَ نِصْفُ سَنَةٍ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حساب سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے آدھا سال کیا کیا جائے گا؟ جلا وطن کیا جائے گا 6 مہینے کے لیے. وَيُقَاسُ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيدُ، اور اسی پر جو ہے غلام کو قیاس کیا جائے گا. وَلَمْ يُجْعَلِ الْإِحْسَانَ شَرْطًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ، اور حد کے واجب کرنے کے لیے احسان کو شرط نہیں لگایا گیا ہے. بل لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِنَّ أَصْلًا، بلکہ اس بات کے فائدے کے لیے کہ ان پر رجم بالکل نہیں ہوگا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر باندی یا غلام، اگر کوئی جو ہے خصوصاً باندی اگر ایسی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، چاہے وہ محسن بھی ہوں، تب بھی جو ہے ان پر رجم نہیں کیا جائے گا. کیا ہے؟ رجم نہیں کیا جائے، کیونکہ رجم کے اندر آدھی سزا تو نہیں ہو سکتی.
رجم میں لہٰذا ان پر رجم نہیں کہتے. احناف کے پاس کیا ہے؟ احناف کے پاس یہ ہے کہ سزاؤں کے معاملے میں غلام باندھی برابر ہے، آزاد کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذالکہ بات ختم ہوئی. وہ یعنی مملوکات سے نکاح کرنا، ذالکہ بولے تو یعنی باندیوں سے نکاح کرنا، باندیوں سے نکاح کرنا عند آدمی تولی، یہ بھی شرط بولتے ہیں، تول کے نہ ہونے کے وقت ہے. تول مطلب طاقت کے نہ ہونے کے وقت ہے. اگر کسی کو طاقت ہے تو پھر انہیں باندی سے نکاح کر ہی نہیں سکتا، اور باندی سے کرنا ہے تو پھر مومن سے کرنا ہے. اب اور ایک شرط آتی، باندی سے کرنا ہے لیکن مومن باندی سے کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اپنے کیا کرنا؟ بس روزے رکھ لینا. شافعی کیا بولتے ہیں؟ روزے. احناف کیا بولتے ہیں؟ مومن باندی سے کرنے کی نہیں ہے تو جو غیر مومن باندی ہے نا، کتابی باندی، اس سے تو کر لو، اس سے بھی نہیں ہے تو روزے رکھ لو. سمجھ میں آ گیا نا؟ لمن خشی العنت، جو آدمی سزا سے ڈرے، جو آدمی عنت اصل کے معنی ہیں عذاب کے، یہاں زنا مراد ہے. وہ اصلہ المشقہ، اور اس کی اصل کیا ہے بھائی؟ مشقت ہے. عنت کا مطلب مشقت. سمی به زنا، اس کا نام رکھا گیا ہے زنا کے ساتھ. لأنہ سببها بالحد، اس لیے کہ یہ وہی اس کا سبب ہے، وہی اس کا سبب. کون؟ زنا جو ہے کس کا سبب ہے؟ مشقت کا یا حد کا سبب ہے. بالحد فی الدنیا والعقوبۃ فی الاخرہ، دنیا میں حد کے ذریعے اور آخرت میں سزا کے ذریعے. منکم کتنے منٹ ہوتے کچھ؟ 40 منٹ ہو گیا. ہاں. بخلاف من لا يخاف من الاحرار، بخلاف ان لوگوں کے جو اس سے خوف نہیں کرتے ہیں، یعنی احرار میں سے. فلا يحل له نکاحها، تو جو ہے اس کے لیے نکاح ان کا حلال نہیں ہے. جو اسے خوف نہیں کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد لوگ جن کو جو ہے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے سزا کے اندر مبتلا ہوں گے، یعنی نکاح کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پھر باندیوں سے نکاح کرو، رکھو، پھر باندیوں سے پھر کیا کرو؟ روزہ رکھو. یہ بھی امام شافعی شرط کے طور پہ مانتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگر آدمی جو ہے کوئی آزاد آدمی ہے، انہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو آزاد سے کر لینا، آزاد کی طاقت نہیں ہے تو باندی سے کر لینا. باندی سے کرنے کی بھی طاقت ہے لیکن جو ہے نکاح اس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر باندی سے نہیں کرنا. گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رہے تو ہی کرنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اصل یہ ہے کہ ان کے پاس باندی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں انتہائی اہم ضرورت پڑے وہیں پہ کر لینا. فلا يحل نکاح، نکاح ہوا تو حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کا نکاح کرنا. وَكَذَا من استطاع طول حرتنا وعلیہ شافعی، اسی طرح جو آدمی استطاعت رکھے آزاد کے قدرت کی، اور اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وخرج بقول من فتياتكم المؤمنات الكافرات، اور اللہ تعالیٰ کے قول فتياتكم المؤمنات سے کافرات نکل جاتی ہیں. میں اس کی تفصیل بتا دیا. یہ قید اتفاقی طور پر ہے حناف کے پاس، ان کے پاس شرط کے طور پر ہے. فلا يحل له نکاحها، تو حلال نہیں ہے اس کے لیے ان باندیوں سے کافرات سے نکاح کرنا. ولو عادم وخاف، اگرچہ کہ وہ نہ پائے اور ڈرے، اگرچہ کہ وہ نہ پائے اور ڈرے، ڈرنے کے باوجود بھی اگر مومن نہیں ملتی تو نہیں کرنا، اگر مومن باندی نہیں ملتی تو نہیں کرنا. پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو نہیں ہونا، صبر کرتے رہنا. آگے ہے وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، ہے نا؟ آگے کیا کرو؟ صبر کرو. عن نکاح المملوکاتی، مملوکات کے نکاح سے، کیونکہ تمہارے پاس جو ہے طاقت نہیں ہے، اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا، لیکن طاقت نہیں ہے، کیا کر سکتے؟ روزے رکھو. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. لئلا یصیر الولد رقیقا، تاکہ جو ہے نہ ہو لڑکا غلام، نہ ہو لڑکا غلام. اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے، یعنی طاقت ہے، باندیوں سے کر سکتے ہو لیکن پھر بھی نہیں کر رہے ہو، صبر کر رہے. کیوں صبر کر رہے ہو؟ اپنے ولد کو یا اپنی اولاد کو غلام بننے سے بچانے کے لیے. کیونکہ اگر باندی سے نکاح کرو گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا بھائی؟ غلام بن جائے گا نا، کیونکہ بچے اولاد جو ہے غلام اور باندیوں میں ماں کے تابع ہوتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. بالتوسعۃ فی ذلک، اس بارے میں وسعت کے ذریعے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.